ناظرین کرام، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے ملک کو آزادی ملی انگریزوں کی غلامی سے، اور ہمارا ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ اور 26 جنوری کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں انگریزی اور برطانوی حکومت کے جو قوانین تھے اس کو ختم کر کے جمہوری نظام اور آئین کو لاگو کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک جمہوری ہے۔ ہر ایک مذہب والے کو، ہر ایک دین والے کو ان کے دین، ان کے کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب کے حساب سے جینے کا پورا حق حاصل ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی جبر و تشدد کوئی نہیں کر سکتا ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہر شخص آزاد ہے اپنے مذہب کے انوسار جینے کا، اور کسی پر کوئی جبر و تشدد نہیں ہے۔ اور 15 اگست کی تاریخ جو ہم اور آپ جس دن جھنڈا لہرا کر کے اپنے ملک میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ دن یوں ہی نصیب نہیں ہوا، اس کے پیچھے نہ جانے کتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے مسلمانوں نے اور ملک کے دیگر افراد نے نہ جانے کتنی قربانیاں اور کٹھنائیاں برداشت کی ہیں اس دن کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے کہ یہ جو جبر و تشدد، یہ جو ظلم و زیادتی، یہ جو ہمارے ملک کے باشندوں کے ساتھ جو ناانصافی کی جاتی ہے اور ان پر جو جبر و تشدد کیا جاتا ہے، اس کا خاتمہ کیا جا سکے، معاشرے میں ہمارے اس ملک میں امن و سکون کو قائم کیا جا سکے، اور جنہوں نے ملک کو چھینا ہے اس کو اس ملک سے دوبارہ باہر نکالا جا سکے۔ تو اس ملک کی سکون، اس کی بقا، اس کی حفاظت کی خاطر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے ملک کے ہر شہری نے اس وقت اپنی ہر اعتبار سے قربانیاں پیش کیں اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ لیکن آج ہمارے ملک کی صورتحال کچھ مختلف ہے۔ ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہمارے اس جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور لوگ نفرت آمیز باتیں کرتے ہیں، معاشرے کو ہر اعتبار سے گدلا کرنے اور لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہاں کی جو اصل خوبصورتی ہے، جو ہندوستان کی اصل خوبصورتی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس کی خوبصورتی کو بچانے کی کوشش کریں، یہاں کے جو قانون اور جو ہمارا آئین ہے اس کی حفاظت کریں، جو جمہوری نظام ہے اس کی حفاظت کریں۔ اور جو لوگ اس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں نفرت پھیلاتے ہیں، ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کی یکجہتی، یہاں کی بھائی چارگی، یہاں کی محبت میں نفرت اور دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے مقابلہ کریں، ایسے لوگوں کو صحیح طور پر جواب دیں اور ان کے نفرت سے اپنے ملک کو بچائیں، تاکہ یہ خوشگوار ماحول اور فضا ہمارے ملک میں باقی رہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر، اس کی خوبصورتی، اس کے کلچر، تہذیب و ثقافت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے لوگ جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں، محبت کی فضا کو عام کریں، اور آپسی دوستی، اخوت و بھائی چارگی اور ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی کے اس جذبے کو آگے لے کر کے جائیں، تاکہ ہمارا یہ ملک ہر اعتبار سے پرامن اور پرسکون ہو سکے، ہر مذہب کے حساب سے ہر شخص کو جینے کا اختیار دیا جائے، کسی پر جبر و تشدد نہ ہو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کی حقوق تلفی نہ کی جا رہی ہوں۔ لہذا ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ المہم یہ 15 اگست کی تاریخ جہاں ڈھیر ساری خوشیاں ہمارے پاس لاتی ہیں، وہاں ہمارے پاس ایک بڑا پیغام بھی لاتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو کبھی بھولے نہ، جنہوں نے اس دن کو ہمیں دینے کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کیں اور کن حالات سے دوچار ہوئے، اور کتنی جانیں گئیں اس دن کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا ان کی قربانیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، ان کی اس محنت کو ہم یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی قربانیوں کا حق ادا کریں، وہ اس طور پر کہ جس چیز کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں پیش کیں، وہ امن، وہ سکون، وہ چین، وہ انصاف پسندی اور معاشرے کو وہ خوشحالی ہم اور آپ عطا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس ملک میں یوں ہی سدا خوشیوں کو لاتے رہے، اور ہمارے ملک سے نفرت
اور شرپسندی کا اللہ رب العزت خاتمہ فرما دے۔